الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید ما اصابک من حسنة فمن اللہ وما اصابک من سیئة فمن نفسک وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا ہامة ولا نوء ولا سفر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے کے بارے میں زمانہ جاہلیت میں کچھ بدشگونیاں، توہمات اور غلط عقائد رکھا کرتے تھے، اور نعوذ باللہ یہ عقیدہ تھا کہ اس مہینے کے اندر آسمانوں سے آفتیں اور بلائیاں آیا کرتی ہیں، اور باقی جو 4 محرم مہینے ہیں، ذی الحجہ، ذی القعدہ، رجب اور محرم، اس مہینے میں لوگ اپنے آپ کو جنگی سرگرمیوں سے روکتے تھے، لڑائیوں سے روکتے تھے، اور جو ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے۔ تو اس لحاظ سے بھی وہ اس مہینے کو سفر کا مہینہ کہا کرتے تھے، اور بدقسمتی سے زمانہ جاہلیت سے نسل در نسل ہمارے دور تک یہ عقائد اب بھی موجود ہیں، اور اب بھی لوگ خوشی کے جو لمحات ہے، شادی بیاہ ہے، دیگر نیا کاروبار ہے، دیگر تقریبات ہیں، اس مہینے کے اندر لوگ گریز کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس مہینے کے اندر آسمانوں سے بلائیاں آیا کرتی ہیں۔ تو اسلام نے آ کر ان تمام بدعمالیوں کی تردید فرمائی۔ اللہ نے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو کچھ تمہیں بھلائی اور خیر پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، وہ جو کچھ برائی اور نقصان پہنچے تو وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے، یعنی تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال عز وجل یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، اور وہ تکلیف کیا ہے؟ یسب الدہر، کہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے، وانا الدہر، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، یعنی میں ہی زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں، بید الامر، تمام کام میرے ہاتھ میں، اقلب اللیل والنہار، میں ہی دنوں کو اور راتوں کو پھیرتا رہتا ہوں۔ تو وقت و زمانہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان پر جو بھی پریشانیاں آتی ہے، سورۃ الشعراء میں فرمایا ما اصاب من مصیبت بما کسبت ایدیکم، جو کچھ پریشانیاں اور مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تمہارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پریشانیوں کی اور بلاؤں کی نسبت زمانے کی طرف کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ کسی مہینے کو، کسی دن کو منحوس سمجھنا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، بلکہ انسان کامل طور پر یہ یقین رکھے کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے اور ہوگا، جو کچھ بھلائیاں اور خیر اور جو کچھ ناخوشگوار واقعات پیش آتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور پریشانیوں اور مصیبت کا زمانے کی طرف نسبت کرنا یہ بالکل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، بلکہ اپنے اعمال پہ توجہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرمائیں، وما علینا الا البلاغ۔